نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے بہت کوشش کی کہ یہ عمران خان سے کوئی NRO لے سکیں یا فوج کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے سیاسی نظام تبدیل کر سکیں، لیکن جب یہ سب کچھ نہ ہو سکا تو اب کرپٹ بدماشیہ نے ایک بہت ہی خوفناک اور خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے، جس کا انجام صرف اور صرف بڑے پیمانے پر نفرت انگیزی اور خوفناک فسادات ہوں گے۔ پچھلے ایک ہفتے سے مولانا فضل الرحمان ہر جگہ پر ناموس رسالت ملین مارچ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں اس شخص کو نہ تو مولانا کہوں گا اور نہ ہی فضل الرحمان، کیونکہ یہ شخص نہ تو اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے اور نہ ہی اس پر اللہ کا فضل ہے۔ یہ ایک کرپٹ اور خائن انسان ہے اور اس پر اللہ کا فضل نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا چیلا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی لفظ بہتر رہے گا اور وہ ہے شیطانی ڈیزل۔ تو ڈیزل پچھلے ایک ہفتے سے ناموس رسالت ملین مارچ کر رہا ہے۔ یہ شیطان ڈیزل مذہب کے نام پر مدرسے کے بچوں کو لایا اور وہاں پر سیاسی تقریر کی، جس میں عمران خان کو بار بار یہودی لابی کہا گیا۔ عمران خان کو آسیہ مسیح کے ساتھ نتھی کر کے بار بار یہ کہا گیا کہ عمران خان نے ایک گستاخ رسول کو رہائی دلوائی، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان بھی سلمان تاثیر کے راستے پر چل نکلا ہے اور ایک گستاخ رسول کی حمایت کر رہا ہے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان جلسوں میں مکمل طور پر مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف چھوٹے موٹے مولوی فتوے لگا رہے ہیں۔ عمران خان کے قریبی ساتھیوں پر بھی اس قدر شدید فتوے لگائے گئے کہ انہوں نے باقاعدہ کلمے پڑھ کر اور ختم نبوت کا اقرار کر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ مسلمان ہیں اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی عمران خان اور دوسرے مخالفین کے خلاف مذہبی کارڈ اس وقت پوری شدت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جس کا انجام صرف اور صرف ایک بہت بڑی خون ریزی اور پاکستان میں عدم استحکام کے طور پر سامنے آئے گا۔ جہاں ایک طرف یہ شیطان کا چیلا ڈیزل عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کھیلنے میں لگا ہوا ہے، وہیں پر مریم صفدر بھی پیچھے نہیں ہے۔ کل مریم صفدر کے سوشل میڈیا نے کیا کیا، میں آپ کو اس کی کہانی سناتا ہوں۔ مریم صفدر نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ایک فیک نیوز بنوائی کہ مریم نواز نے قادیانی مرزا مسرور کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور پھر وہی فیک نیوز اس کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ایک ممبر نے مریم نواز کو ٹویٹ کی اور پوچھا کہ میڈم کیا یہ خبر درست ہے، جس پر اگلے ہی منٹ میں مریم نواز نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ اور اس سے چند منٹ بعد ہی عمران خان کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی گئی کہ وہ قادیانی ہے، اور عمران خان کو قادیانی ثابت کرنے والے جتنے بھی اکاؤنٹ تھے، حیرت انگیز طور پر وہ تمام اکاؤنٹس مریم نواز فالو کر رہی تھی۔ یعنی یہ سب کچھ ایک بہت ہی منظم اور نامحسوس ہونے والے انداز میں کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو مہنگائی کے خلاف نون لیگ اور شیطان ڈیزل کے بہکاوے میں نہیں آئے، بلکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس بدماش کرپٹ ایلیٹ کا احتساب ہو سکے، اس لیے اب عام لوگوں کو ورغلانے کے لیے مذہب کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ آپ کو اس مذہبی کارڈ کھیلنے پر کسی بھی اینکر کا پروگرام تو دور کی بات ایک ٹویٹ تک بھی نظر نہیں آئے گا۔ خونی لبرلز یوں تو بہت سیکولر بنتے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف کھیلے جانے والے اس مذہبی کارڈ پر یہ منافقین کا ٹولہ بھی خاموش ہے۔ ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور جو یہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں ان سب کو فی الفور گرفتار کیا جائے، ورنہ یقین کیجئے وہ دن دور نہیں ہوگا جب کوئی جاہل کھڑا ہو کر عمران خان، کسی وفاقی وزیر یا کسی آئینی مگر غیر سیاسی شخصیت کو گولیوں سے بھون دے گا۔ تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ مذہبی منافرت پاکستان کو دو دھاری تلوار کی طرح کاٹ دے گی۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیے اور ہوش کے ناخن لیجئے۔